بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سمینہ خان آپ کے سامنے حاضر ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اور آج جس ایشو پہ میں بات کروں گی اس پہ تقریباً تمام دنیا جو ہے وہ سوچ بھی رہی ہے اور اس حوالے سے بات بھی ہو رہی ہے۔ خاص طور پر مسلم دنیا کی اگر میں بات کروں تو اس میں پریشانی ضرور ہے کہ ایک وقت میں جب عرب ممالک اسرائیل کے خلاف اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے ایک معاہدہ بھی کیا تھا کہ جس میں یہ طے کیا گیا تھا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کبھی بھی کسی قسم کے تجارتی یا کسی بھی اور طرح کے تعلقات نہیں بنائیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ اچانک وہ تمام عرب ممالک ایک ایک کر کے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں۔ خاص طور پر سعودی عرب، جہاں پر کنگ سلمان نے جو بہت خلاف تھے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے، آج ان کا بیٹا محمد بن سلمان، جس کو کہ MBS کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگرچہ کہ اس حوالے سے کوئی ایکسیپٹنس ان کی طرف سے نہیں آئی، لیکن بہرحال بہت سی خبریں ایسی آ رہی ہیں اور آگے چل کر میں اس حوالے سے بات بھی کروں گی۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ سعودی عرب اور جو باقی کے عرب ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات کیوں چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور خاص طور پر محمد بن سلمان کا اس میں کردار کیا ہے۔ 1948 میں جب اسرائیل نے تقریباً 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو انہی کے ملک سے نکال دیا تھا اور اس کی جگہ اپنا ایک ایگزسٹنس لے کر آئے تھے، اپنے ملک ہی، اور اپنے آپ کو وہاں پر سیٹل کیا اور ان کو ویسٹ بینک سے بھی باہر نکال دیا، اور تب سے وہ ایک کانسنٹریشن کیمپس کی طرح رہ رہے ہیں۔ اس کے بعد تمام عرب دنیا ان کے خلاف اکٹھی ہو گئی، تمام مسلم ممالک جو تھے انہوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور فلسطینیوں کے حقوق کے لیے اس کے لیے بھی آواز بلند کی، اور اس کی وجہ سے پھر تمام عرب کنٹریز نے یہ ایگریمنٹ کیا کہ وہ اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان بھی انہی ممالک میں شامل تھا، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی انہوں نے یہ اپنے جب ابھی وہ زندہ تھے تو انہوں نے اس بات یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، اور جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا، کہ وہ بھی اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، یعنی کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا، اور اسی لیے پاکستانی پاسپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ ہم اسرائیل کے علاوہ باقی تمام ممالک میں جا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے آج تک اسرائیل کو ایک ملک کے طور پر تسلیم ہی نہیں کیا، اور ایک اللیگل آکیوپیشن مانتے ہیں کہ فلسطینیوں کو نکال کے اسرائیل کو بنایا گیا تو وہ ایک اللیگل آکیوپیشن ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں کئی سالوں سے چلتی آ رہی تھیں، اور اچانک 2020 میں آپ نے دیکھا، اور پچھلے 3-4 اگست میں پہلے یہ بات شروع ہوئی جب یہ خبر سامنے آئی کہ UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے اور بہت جلد ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس ایگریمنٹ میں مین کردار ادا کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ہیں اور جانے والے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے مل کر متحدہ عرب امارات کو یا UAE کو منایا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، اور اس کے بعد پھر عمان اور بحرین نے بھی اس کو تسلیم کر لیا، اور ان کے درمیان بھی آفیشیلی ایگریمنٹ ہو چکے ہیں۔ بلکہ اب تو جو اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، اگر آپ آن لائن بھی دیکھیں تو اسرائیلی پروڈکٹس UAE میں بک رہی ہیں، اور جو اماراتی پروڈکٹس ہیں وہ اسرائیل میں بک رہی ہیں۔ اور ایک ریسنٹلی بہت ہی گانا پاپولر ہوا ہے جو کہ ایک اسرائیلی سنگر اور اماراتی سنگر نے مل کر گایا ہے، اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ اس کو اپنا YouTube پہ سرچ کر سکتے ہیں، گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، اور وہ گانا بھی ایک دوسرے کے جو تعلقات مزید بہتر ہوئے ہیں اس حوالے سے اس گانے کو بنایا گیا۔ لیکن عقل یہ ضرور سوچتی ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک دم سے عرب دنیا کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ نارملائز ہو جانا، پھر خاص طور پر سعودی عرب کی سرزمین پر چھپ کر جو اسرائیلی وزیر اعظم تھے وہ ان سے ملنے بھی آئے تقریباً کچھ ہفتے پہلے، وہاں پہ مائک پومپیو بھی موجود تھے، ان کی موجودگی میں ان کی محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی، اگرچہ کہ سعودی عرب نے ابھی تک اس ملاقات کو کنفرم نہیں کیا۔ اسرائیل بہت پرجوش ہے، بڑا ایکسائٹڈ ہے، وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ اس کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں اور سعودی عرب نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، اور دوسری طرف ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی یہی چاہتی ہے کہ ان کے جانے سے پہلے وہ دنیا کو یہ بتا دے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات نارملائز ہو چکے ہیں اور سعودی عرب نے اس کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن سعودی اس بات کو ابھی فی الحال ماننے کے لیے تیار نہیں، اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ بھی ریلیز کی تھی کہ انہوں نے پریس میں دیکھا ہے کہ ایک خفیہ ملاقات کی بات ہو رہی ہے، اور وہ بالکل غلط بات ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نے اس کو کنفرم کیا انڈائریکٹلی، اور اسرائیلی نیوز پیپر نے بھی اس ملاقات کو کنفرم کیا۔ اب
وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ محمد بن سلمان فی الحال کیوں اس حوالے سے اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے، اور اگر اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہے تو آخر اسرائیل کے ساتھ یہ جو تعلقات استوار ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ یو اے ای نے تو ظاہر ہے ایک ٹریڈ ڈیل کی ہے، ان کو بزنس چاہیے اسرائیل سے، اس لیے انہوں نے اسرائیل سے تعلقات بنائے ہیں تاکہ وہ زیادہ پروفٹ کما سکیں. لیکن سعودی عرب صرف اور صرف ان کی نظر پروفٹ کی طرف نہیں ہے یا ان کو نفع کی طرف نہیں ہے کہ وہ تجارت کریں گے اور ان کو فائدہ ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کر کچھ اور ہے. اور اس کی وجہ ہے محمد بن سلمان یعنی کہ MBS. ان کے جو والد ہیں کنگ سلمان، وہ اسرائیل کے ہمیشہ مخالف رہے ہیں، لیکن ابھی کیونکہ وہ پاور میں نہیں ہیں اور محمد بن سلمان پاور میں ہیں، اگرچہ کہ وہ ولی عہد ہیں، کراؤن پرنس ہیں، لیکن پھر بھی تمام فیصلے وہ کر رہے ہیں. اور ان کو کنگ بننے کے لیے یعنی کہ بادشاہ بننے کے لیے اپنے والد کو جب وہ ریپلیس کریں گے تو ان کو بڑی سموتھ ٹرانزیشن چاہیے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے اپنی تمام فیملی کو، ان کے جو چچا ہیں یا کزنز ہیں، ان سب کو بہت عرصہ پہلے قید میں ڈال دیا تھا تاکہ جانشینی کے لیے ان کو پرابلم نہ ہو. لیکن اس کے باوجود محمد بن سلمان کو اپنے پیچھے کچھ مضبوط ملک چاہیے. جیسے ان کی دوستی ڈونلڈ ٹرمپ سے تھی، اور خاص طور پر جو ان کے داماد ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، جیرڈ کوشنر، ان کے ساتھ ان کے ایسے تعلقات تھے کہ آدھی رات کو بھی وہ جیرڈ کوشنر کو واٹس ایپ پر میسیجز کیا کرتے تھے. اور بہت سی ٹریڈ ڈیلز انہوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے دوران کی بھی، اور بڑا فائدہ بھی پہنچایا امریکہ کو. امریکہ کی بھی بہت سی ٹریڈ ڈیل سعودی عرب کے ساتھ ہوئیں. لیکن کیونکہ اب ٹرمپ جانے والے ہیں، جیرڈ کوشنر وہاں نہیں ہوں گے، جو بائیڈن نئے پریزیڈنٹ ہوں گے اور ان کا طریقہ بھی ڈیفرنٹ ہوگا. کچھ کیسز ایسے ہیں جس میں محمد بن سلمان کو پریشانی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل جیسا مضبوط ملک ان کے پیچھے کھڑا ہو، اور وہ ہے یمن میں جنگ کا مسئلہ. اور دوسرا جمال خشوگی کا جو مرڈر ہوا، جس کا کہ الزام محمد بن سلمان پہ لگا کہ انہوں نے یہ مرڈر کرنے کا حکم دیا تھا، جس پہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اس حوالے سے انویسٹیگیشن روک دی اور اس پر کوئی بیان نہیں دیا. ایک سوال بھی کیا گیا جس کا انہوں نے اگنور کیا، لیکن جو بائیڈن نے یہ کہا ہے اپنی سپیچ میں پریزیڈنٹ بننے سے پہلے کہ وہ اس مرڈر کی انکوائری کو پھر سے کھولیں گے، اور اس حوالے سے جس پر بھی الزام لگایا گیا ہے اس کو ری انویسٹیگیٹ کیا جائے گا. یہ بہت بڑی پریشانی ہے محمد بن سلمان کے لیے، جس کی وجہ سے ان کو ایک طاقتور ملک اپنے ساتھ چاہیے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے لیے وہ ٹریڈیشنز یا جو تمام باتیں ہیں کہ ان کو فلسطین کی ہمدردی چاہیے، ان کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی. ان کے لیے ان کی جو اپنا جو فیوچر ہے وہ اس کو سوچ رہے ہیں. خود بھی ذرا ماڈرن ہیں، انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے ہیں سعودی عرب میں جس نے کو ویسٹ کو خوش کیا ہے، لیکن وہ مزید ویسٹ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اور ایران ایک ایسا مسئلہ ہے جس حوالے سے بھی محمد بن سلمان کو اپنے ایسے حلیف چاہیے، ایسے دوست چاہیے جو پاورفل ہوں، کیونکہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس سے سعودی عرب کو بہت خطرہ ہے. ایران اور سعودی عرب کی جو آپس میں جو ان کے تعلقات میں کشیدگی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی ان کے سائنٹسٹ کو مارا گیا تھا، جس کا جو الزام ہے ایران نے اسرائیل پر لگایا ہے، اس کے پیچھے بھی یہ وجہ ہے جو کہ دونوں ممالک کو یعنی کہ سعودی عرب کو اور اسرائیل کو قریب کر رہی ہے. ڈائریکٹ فلائٹس اب آئیں گی اسرائیل سے، جس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا، بہت نفع کی بات ہے اسرائیل کے لیے. لیکن محمد بن سلمان اپنے فیوچر کے لیے اور اپنے آپ کو ان بڑے بڑے جھمیلوں سے بچانے کے لیے اسرائیل کی جو دوستی ہے اس کو قبول کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کر لیا ہے. اور بہت جلد میرے خیال میں اس وقت پبلک موڈ دیکھا جا رہا ہے، اور جیسے ہی تھوڑے سے حالات بہتر ہوں گے تو یہ اناؤنس کر دیا جائے گا کہ اسرائیل کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. لیکن پوری دنیا میں ان کے خلاف، خاص طور پر سعودی عرب میں بھی، جہاں پر کہ یہ ابھی اجازت نہیں ہے کسی کو کہ اس کے خلاف بات کریں، ایون کہ یو اے ای میں بھی آپ اسرائیل کے خلاف یا ان کی دوستی کے خلاف بات نہیں کر سکتے، اس پہ جرمانہ ہے. تو وہاں پر بھی ایسی حالات ہیں سعودی عرب میں بھی، کیونکہ وہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے، کوئی ڈیموکریسی تو ہے نہیں. جس کی وجہ سے ابھی سب لوگ خاموش ہیں، لیکن احتجاج وہاں پر بھی خاموش احتجاج ہے. پوری دنیا میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اس کے خلاف بھی احتجاج موجود ہے. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے محمد بن سلمان کوشش کر رہے ہیں کہ تمام عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں، تاکہ ان کو اسرائیل جیسا ایک پاورفل ملک ملے اور جو ان کو سپورٹ کرے. اور خاص طور پر جو بائیڈن کے آنے کے بعد جو پرابلمز ان کو فیس کرنی پڑیں گی اس سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو بند کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ٹرمپ نے اس کو رینیو نہیں کیا تھا، جو اوباما تھے انہوں نے جو ڈیل کی تھی اس کو ٹرمپ نے آ کے کینسل کیا. لیکن اب ٹرمپ جاتے جاتے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کچھ ایسا کر کے جائیں گے جس کو کہ جو بائیڈن کے لیے ریوائیو کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ جو بائیڈن نے یہ کہا ہے کہ وہ ایران کی نیوکلیئر ڈیل کے حوالے سے جو اوباما کی جو ان کے ساتھ ڈیل تھی پرانی، اس کو دوبارہ
دوبارہ سے رینیو کریں گے. سو یہ ہے ساری کہانی جس کی وجہ سے اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے. میں نے کہا کہ یہ آپ تک پہنچا دوں, اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا اس سے آپ کو کچھ انفارمیشن ملی ہے تو آپ پلیز اس کو لائک بھی کریں, شیئر بھی کریں, اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ آپ کو مزید پروگرامز کے جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ مل سکیں. یہ تھا آج کا پروگرام, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.